ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے، بزرگ کہتے میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا، یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ اب دیکھو نا، راتی ساری کر زاری نیند اکھاں دی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، کو 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے۔ فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے، اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے، اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی، فرماتے مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے یہ جو قبولیت ہے نا، قبولیت کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر قبولیت نہیں تو پھر تو بھئی بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے اعمال۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے۔ پھر خوف کیا جائے کہ چونکہ بارگاہ بڑی ہے تو پھر قبول ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے ہیں، ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو، وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں،
لیکن علم پڑے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ آپ نیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے؟ آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں فلانا بانٹتا کچھ نہیں؟ کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بات! تو کون ہوتا ہے رب کی جنت اور کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے، وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے، ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، او جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ میں۔ او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں
तुम्हारे नेक आमाल को इस तरह बिगाड़ देती हैं जिस तरह सिरका शहद को बिगाड़ देता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अमल करना है फिर उसे छुपाना है, क्योंकि जिस चीज़ को बंदा छुपाता है ना उसे कीमती समझता है। मेरा दिल करता है मैं ये बात रोज़ करूं, मुझे प्यारी बड़ी लगती है, रोज़ करूं ये बात। पाक रसूल की पाक औलाद, इज्जत वाले नबी का इज्जत वाला घराना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इतने इतने मोटे मोटे पुश्त पर निशान थे, मोटे मोटे। गुस्ल दिया जा रहा था तो सारी कमर मोटे मोटे दाग। आजकल पीर का चेहरा भी नूरानी होना बड़ा जरूरी है ना, नूरानी होना। और हजरत बिलाल भी बड़े ही पीर हैं, अगरचे हबशी नस्ल हैं पर बड़े पीर हैं। लिहाजा ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों ने अपनी मर्जी से तय कर ली हैं। इसमें शक नहीं कि हुजूर ने फरमाया है कि जिसे देख के रब याद आए वो अल्लाह का वली है। लेकिन सिर्फ गोरे रंग देख के रब याद नहीं आता, रंग सावला भी हो पर रब के अनवार बरस रहे हो तो रब याद आ ही जाता है। और मेरे दोस्त, ये जरा बात को समझना और इसे याद रखना। इतने इतने मोटे पुश्त पर निशान, गुस्ल दिया जा रहा है। तो लोगों ने बेटे से पूछा ये हजरत साहब को क्या है? तो वालिद वहां आराम फरमाए हैं जहां गुस्ल दिया जा रहा है। तो इमाम बाकर रो पड़े, कहने लगे मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर थैले रख के ना अनाज के, किसकी बात कर रहा हूँ? हुसैन इब्ने अली के बेटे की, करबला में बचने वाले मेरे इमाम के एक साहबजादा पुश्त पर बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचा के आते। वो साहबजादा साहब आप कहाँ होते थे? फरमाते मैं कहता था मैं ना दे आऊं। फरमाते थे नहीं, अगर तू देना चाहेगा उस गरीब का मुझे नाम भी बताना पड़ेगा जिसको मैं लंगर देता हूं। ये मेरा और मेरे रब का राज है। मैं उस माड़े बंदे को रुसवा कर दूं जिसकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां, उसे रुसवा कर दूं जो बेचारा। फरमाया वो मुझे बताते नहीं थे, बुढ़ापे तक पुश्त पर बोझ रख के उन्होंने नबी पाक की उम्मत के घरों तक पहुंचाया है। मेरे अस्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी की शादी करानी है फिर खुद नहीं शादी पे जाना। हुजूर क्यों? फरमाने लगे बच्ची का बाप तो मौसम के पीछे ही भागता रहेगा, खुद ना जाना, बस ठीक है पीछे पीछे रहना, सामने ना आना, पीछे। मेरे दोस्त, कभी भी कोई बड़ा बोल नहीं, इससे नेकियां। और फिर एक और बात, दिल अगर साफ ना हो तो भी मालिक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ए सारे वजूद दे धोण दे नालों इक्को धोला है टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना, ये भी जरूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, असद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए ना। उस करीम के कुछ फैसले हैं, वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहते हैं मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। दो मुसलमानों के दो भाइयों के अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अमाल है, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाते ठहर जो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाए इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों